موضوع اور محمول کے درمیان جو اتصاف ہے، یعنی موضوع کا محمول کے ساتھ متصف ہونا، یا تو ضروری ہوگا یا ممتنع ہوگا، یا پھر نہ ضروری ہوگا نہ ممتنع ہوگا۔ یہ مادہ پڑھے تھے ہم نے، پڑھ چکے ہیں، پھر کہاں سے پڑھنا؟ یہ اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمہ کرا دوں، ترجمہ کرا دیں بھائی۔ اچھا، مادہ القضیہ، قضیے کا مادہ کیا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ کل محمول اذا نسب الی موضوع، ہر محمول جب اس کی نسبت دی جائے، اسناد دیا جائے اس کے موضوع کی طرف، یعنی محمول جب موضوع کے ساتھ اتصاف پاتا ہے۔ فالنسبت فیہ، تو اب اس قضیے میں نسبت یعنی جو اتصاف ہے، موضوع اور محمول کا جو اتصاف ہے، لا تخلو فی الواقع و نفس الامر، عالم واقع میں اور عالم حقیقت میں وہ خالی نہیں ہوگا، وہ اتصاف من احدی حالات ثلاث، تین میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوگا، یعنی تین میں سے کوئی ایک حالت اس کی ضرور ہوگی۔ اچھا، بالقسمت العقلیت، یہ تین حالات جو ہیں یہ تقسیم عقلی ہے، عقل نے یہ تین اقسام بنائی ہیں ان تین حالات کی۔ یہ پہلی حالت کیا ہے اس کی؟ الوجوب، و معنی ہو، وجوب کا کیا معنی ہے؟ ضرورت ثبوت المحمول لذات الموضوع، محمول کا ثبوت موضوع کی ذات کے لیے ضروری ہے۔ تو جو ہے محمول کا ثبوت موضوع کی ذات کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، موضوع کی ذات کے لیے ضروری ہے۔ وَلَزُومُهُ، محمول لازم ہے لہو موضوع کو، عَلَى وَاجِهٍ، اس وجہ پر ضروری ہے کہ یمتنع سلبہ عنہ، اس محمول کو اس موضوع سے سلب کرنا ممتنع ہے، عقل کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ مثال دیتا ہے جی، کل زوج بالنسبت الی الاربعۃ، زوجیت کی نسبت آپ اربعہ کی طرف دو تو اربعہ اور زوجیت ان دونوں کا جو اتصاف ہے، وہ اتصاف، اس اتصاف کی کیا حقیقت ہے؟ عالم حقائق میں اس کی کیا حقیقت ہے کہ یہ اتصاف ضروری ہے۔ فإن الأربعة لذاتها يجب أن تتصف بأنها زوج، اربعہ بذات خود کیا تقاضا رکھتا ہے؟ یجب، واجب ہے وہ متصف ہو کس کے ساتھ؟ بأنها زوج، زوجیت کی صفت کے ساتھ۔ وقولنا لذات الموضوع، مصنف کہتا ہے لذات الموضوع کا لفظ کیوں اس نے بولا ہے؟ یخرج بہ، اس کے ذریعے خارج ہو جائے گا ما، وہ صورت کان لزومہ، کہ جہاں محمول کسی موضوع کے لیے لازمی ہے لیکن اس کا لازمی ہونا جو ہے لامر خارج عن ذات الموضوع، ذات موضوع سے کوئی خارجی چیز جو ہے وہ سبب بن رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ محمول اس موضوع کو ضروری ہو رہا ہے۔ مثل ثبوت الحرکت للقمر فإنها لازمۃ لہ، حرکت جو ہے قمر کے لیے، قمر جو ہے ہر وقت حرکت جو ہے حرکت میں ہے، القمر متحرک فإنها لازمۃ لہ، تو حرکت جو ہے اس کے لیے لازم ہے، ولکن لزومها لا لذاتها، لیکن یہ حرکت اس کی ذات کو لازم نہیں ہے، بل لسبب، ایک سبب کی وجہ سے لازم ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ لسبب واضع الفلک، یا فلک، فلک کی وضع کی وجہ سے، فلک یعنی فلکیات، فلکیات کی وضع کی وجہ سے، وعلاقتہ بالارض، اور اس کا زمین کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے سائنسدان کہتے ہیں کہ چاند حرکت میں رہتا ہے۔
یہ بات رک کر تھوڑا سمجھنے کی قابل ہے. ایک ہے جی واجب ذاتی، ایک ہے واجب غیری. واجب ذاتی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی علت کی وجہ سے واجب نہ ہو، ذاتی طور پہ واجب. ٹھیک ہے جی. مثلا النار حارتن، نار گرم ہے. اچھا، اب حرارت جو نار کی صفت ہے، کسی وجہ سے، کسی سبب نے اس کی وجہ سے یہ گرم ہے یا ذاتی طور پر گرم ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ہار ہونا اس کا ذاتی صفت ہے، ذاتی طور پر واجب ہے اس کا ہار ہونا. الماء ہارن، گرمیوں میں پانی سورج کی وجہ سے، یا سردیوں میں آپ منہ ہاتھ دھوتے ہو تو اس کو چولہے پہ آپ گرم کر لیتے ہیں، پانی گرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا گرم ہونا جو ہے وہ کسی سبب کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا، ذاتی طور پہ نہیں ہے. اچھا، تو علت کی وجہ سے جو محمول کسی موضوع کے لیے ضروری ہو اس کو کہا جاتا ہے وجوب بالغیر. وجوب بالغیر یعنی اس محمول کے ساتھ اس موصوف کا متصف ہونا واجب تو ہے، لیکن وہ واجب ہے بالغیر، کسی غیر کی وجہ سے واجب ہے. لفظوں پہ دھیان دو. موضوع کا محمول سے متصف ہونا واجب ہے. ٹھیک ہے. جب پانی چولہے کے اوپر پڑا ہو، نار کے اوپر پڑا ہو، تو پانی کا ہار ہونا واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے بالکل. لیکن غیر کی وجہ سے واجب ہے، ذاتی طور پہ واجب نہیں. تو محمول کا اتصاف جو موضوع کے ساتھ ہے غیر کی وجہ سے واجب ہو تو اسے کہتے ہیں وجوب بالغیر. ذاتی طور پر یہ اتصاف واجب ہو تو اسے کہتے ہیں وجوب بالذات. ٹھیک ہے. مصنف کہتا ہے لذات الموضوع کا لفظ اس نے رکھا ہے یہاں پر. لذات الموضوع کا لفظ کیوں رکھا ہے؟ کہتا ہے وہ صورت کہ جہاں محمول سے موضوع کا متصف ہونا کسی غیر کی وجہ سے واجب ہوتا ہے تاکہ وہ خارج. جو واجب لذات یعنی واجب ذات لغیری ہوتا ہے وہ صفات. واجب لذات غیری نہیں ہوتا، واجب للغیر. ذات کا لفظ پھر نہ بولو. واجب لذات ہی، واجب لغیر ہی، یوں کہو. واجب کی دو قسمیں ہیں، واجب لذات ہی، واجب لغیر ہی. یا وہ واجب ہے ذاتی طور پہ یا واجب ہے غیر کی وجہ سے. اور یہ بھی ہم فرق لگا سکتے ہیں، مثلا جو محمول ہے واجب لذاتی میں، اگر محمول کو سلب کرے تو ذات کا موضوع ختم ہو جاتی ہے. اگر واجب غیر ہے، اگر محمول کو سلب کرے تو ذات ختم نہیں ہو جاتی. بالکل، یہ ملاحظہ بھی ٹھیک ہے. جو واجب لذات ہی ہوتا ہے اس میں محمول جب ختم ہوگا تو موضوع جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جو واجب لغیر ہی میں محمول کے ختم ہونے سے موضوع کی ذات ختم نہیں ہوتی. یعنی واجب لغیر ہی یہ جو ہوتا ہے یہ صفات میں سے ہوتا ہے دائما. وہی ہوتے دونوں صفات. ذاتی وہ بھی صفات ہوتا ہے. النار حارت، حرارت اس کی صفت ہے یا نہیں؟ لیکن اس کی ذاتی صفت یہ کسی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال ہے، ہاں جی، یہ ہے کہ معمول مختلف ہوتے ہیں. مثلا یہاں بار میں کل محمول، یہاں کل محمول کیوں کہا؟ فقط محمول کہہ دیتے کہ محمول کی نسبت دیا جائے موضوع کی طرف. ہر محمول سے مراد یہ ہے کبھی نائم ہے، کبھی عاقل ہے، کبھی شارب ہے، کبھی جالس ہے. کوئی بھی محمول لے کر، کوئی بھی صفت لے کر. یا مصداق مراد ہے فرد محمول یعنی کوئی بھی صفت آپ لے کر آ جائیں، کوئی بھی صفت آپ لے کر آ جائیں، اس صفت کا موضوع کے ساتھ جو اتصاف ہے یا وہ ضروری ہوگا یا ممتنع ہوگا یا نہ ضروری ہوگا نہ ممتنع. تو پھر ہم غیری کو امکان کے دائرے میں لے جائیں گے یا ان کے اقسام اور بنائیں گے. کیا مثلا واجب غیری ہے تو واجب بھی نہیں رہا تو ممکن میں بھی نہیں رہا، ایک امکان رہا تو اس کو امکان کے دائرے میں داخل کریں گے. کس کو؟ واجب لغیری. واجب لغیر ہی جو ہوتا ہے وہ ممکن ہے پیسہ. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے کہ یہ تنبیہ بعد میں کرے.
اچھا فَإِنَّهَا حرکت جو ہے لازمتن لازم ہے لہو اس کمر کے لیے ولیکن لزومها لا لذاتہ لیکن اس حرکت کا کمر کو لازمی ہونا اس کمر کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی ذات خود اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ حرکت کی صفت اس کے اندر پائی جائے، بل سبب وضع الفلک فلک کی وضعیت جو ہے وہ سبب بن رہی ہے اس کے حرکت کی، ٹھیک ہے۔ وعلاقۃ القمر بالعرض کمر کا عرض کے ساتھ ایک علاقہ ہے، اس علاقے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جو کشش ہے اس کشش کی بنا پر یہ کیا ہیں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں حرکت دیتے ہیں، یعنی یہ جو کشش ہے سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز ہو نا مربع شکل میں جی تو اس کو آپ پھینکیں گے تو وہ جہاں گرے گی وہیں پر پڑی رہے گی، اگر وہ گول ہو جیسے گیند ہوتی ہے یا وہ بنٹا ہوتا ہے اس کو آپ پھینکیں گے تو کیا کرے گا، یعنی آگے چلتا گھومتا جائے گا، آگے چلتا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان دونوں کی شکل کا فرق ہے، اسے وضعیت کہتے ہیں۔ قرآن ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ وضعیت، اس کی وضع یعنی بناوٹ، ٹھیک ہے نا، بنٹے کی وضعیت، وضع یعنی بناوٹ، اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس بناوٹ کی وجہ سے وہ جو ہے آپ پھینکیں گے تو وہ گھومتا جائے گا۔ جو مربع شکل میں آئے اس کی بناوٹ ایسے پھینکیں گے جہاں پھینکیں گے وہیں پہ گر پڑا رہے گا، آگے یہ بناوٹ کا فرق، اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ کیا ہے؟ گول ہے، حرکت میں ہے، ویسے ہے بھی گول، ٹھیک ہے۔ اس لیے گھومتا ہے۔ گھومنے والی چیزیں جو ہیں تقریباً میرے خیال میں اللہ نے ان کی وضعیت ایسے ہی بنائی، شیپ ان کی جو ہے وہ ڈیزائن ان کا جو ہے وہ گلا ہی نہیں ہے۔ الکرہ ارضیہ کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، زمین کی تصویر، وہ بھی ایک فٹ بال کی طرح ہے، فٹ بال کی طرح ہے، اس کا ڈیزائن ہے اوپر وہ کئی ملکوں کا نقشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سائنس نے جو ہے وہ تصور دیا ہے اور اسی بناوٹ سے وضعیت سے لیا ہے۔ لے سبب وضع الفلک، فلک فلکیات کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں فلکیات میں جو بھی چیزیں گردش میں ہیں ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ فلکیات بولتے ہیں۔ اچھا جی، تو ایک واجب ذات بالذات ہے، ایک واجب بالغیر ہے۔ مصنف کہتا ہے یہاں واجب بالذات مراد ہے، واجب بالغیر مراد نہیں ہے، چونکہ مواد جو ہے یہ مادۃ القضیہ کی بحث ہو رہی ہے، اور مواد جو ہیں یہ وجوب ذاتی جو ہے وہ مادے میں شمار کیا جاتا ہے، جو واجب بالغیر ہے وہ مادے میں شمار نہیں ہوتا، قضیہ کا وہ مادہ شمار نہیں ہوتا، امکان بھی نہیں ہے، پھر ہم جہت میں اس کو دیکھیں گے، وہ جہت میں آتا ہے، واجب بالغیر جہت میں آتا ہے، مادے میں نہیں آتا۔ نمبر 2 دوسری حالت الامتناع و معنی ہو، امتناع کا کیا معنی ہے؟ استحالۃ ثبوت المحمول لذات الموضوع، محمول کا کسی موضوع کی ذات کے لیے اس کا ثابت ہونا محال ہو، اسے امتناع کہتے ہیں۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا فیاجب سلبہ، اس محمول کا سلب کرنا واجب ہوگا، ان ہو اس موضوع سے۔ مثال کیا جی؟ اجتماع بالنسبت الی النقیضان، ٹھیک، النقیضان لا یجتمعان، ٹھیک ہے نا، ہاں ذہن میں تو ملتے ہیں، کچھ فرض ہے نا، فرض محال محال نہیں ہوتا، عالم حقائق میں نقیضان جمع نہیں۔ فإن النقیضان لذاتہما لا یجوز ان یجتمعان، نقیضان جو ہیں وہ ذاتی طور پر جمع نہیں ہوتی، نہ کہ کسی سبب نے وہاں رول پلے کیا ہے تو وہ دونوں کو جمع نہیں ہونے دے رہا، نہ ذاتی طور پر وہ جمع نہیں ہوتی۔ وَقَوْلُنَا لِذَاتِ الْمَوْضُوعِ، لذات الموضوع کا لفظ جو مصنف نے بولا ہے یخرج بہ، اس کے ذریعے خارج ہو جائے گا ما وہ چیز کان امتناعہ، جس کا ثبوت ممتنع ہو لامر خارج، کسی خارجی چیز کی وجہ سے، یعنی خارجی سبب کی وجہ سے۔ خارج کیوں بولا ہے؟
ذہن میں تو نہ خارج کا لفظ بولا یعنی موضوع کی ذات کے علاوہ، خارج یعنی علاوہ، ایک موضوع ہے نا اس کی ذات سے باہر کی کوئی چیز سبب بن رہی ہے. ایک ذات ہے، ایک ذات سے باہر کی کوئی چیز ہے، تو جب وہ باہر کی چیز ہوگی تو خارجن ذات ہو گئی نا. لِأَمْرٍ کوئی ایسا امر ہے، اور وہ امر ہے کیا؟ خارج ہے عن ذات الموضوع، ہے موضوع کی ذات سے وہ خارج ہے، وہ وجہ بن رہی ہے، سبب بن رہی ہے اس کے امتناع کی. مثل سلب التفکیر عن النائم، نائم سے آپ تفکیر کو سلب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. التفکیر ممتنع للنائم، النائم لا النائم یمتنع ان یکون مفکرا، نائم کے لیے ممتنع ہے کیا ہو؟ وہ سوچ رہا ہو. کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ نیند میں کیونکہ نوم مانے ہے، تفکیر سے نوم مانے ہے، تفکیر سے متصف ہو. اس اتصاف سے کون سی چیز مانے ہے؟ زید کی اپنی ذات، زید کی اپنی ذات مانے نہیں، نوم مانے ہے. تو اس کو آپ کیا کہو گے پھر؟ امتناع بالذات. اگر ذات خود جو ہے وہ رکاوٹ ہوتی اس کے اتصاف سے تو پھر یہ امتناع ذاتی تھا. تو ذات تو آپ رکاوٹ نہیں بن رہی، ذات کے علاوہ خارج میں کوئی اور، ذات سے ایک خارج کی کوئی اور چیز جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے. اور یہ ایک اور سوال ہے کہ ہم نے اس نے کہا کہ اگر نوم ہے تو فکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، فکر نہیں کرتے، مثلاً کوئی خواب دیکھتے ہیں تو جب جاگتے تو خواب یاد کیوں ہوتا ہے؟ جاگتے ہیں تو پھر خواب کیوں یاد ہوتا ہے کہ ہم نے سویا تھا، ہم نے یہ دیکھا ہے. وہ قوت خیال ہے، قوت خیال اور چیز ہے، قوت تفکیر اور چیز. قوت تفکیر نائم کی جو ہے کام نہیں، وہ تو خیال کرتے ہیں. قوت خیال چلتی رہتی. اب جو سویا آپ کی نظر چل رہی ہے، چل رہی نہیں چل رہی؟ قوت خیال جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یہ قوت کی بحث میرے خیال کہیں آئی ہے یا گزر چکی ہے. قوت خیال غیر اور قوت تفکیر گزر چکی ہے. منطق ہے قوت تفکیر اور ہے، قوت خیال اور چیز. فإن التفکیر یمتنع عن النائم، تفکیر ممتنع ہے نائم کے لیے، ولیکن لا لذاتہ، اس نائم کی ذات جو ہے وہ رکاوٹ نہیں کرتی اس تفکیر سے، تفکیر کے ساتھ متصف ہونے سے ذات جو ہے رکاوٹ نہیں ہے. بل لأنہ فاقد الوعی، بلکہ ایک اور چیز ہے وہ یہاں سبب بن رہی ہے اکتساب سے، اور وہ کیا ہے؟ فقدان الوعی، فقدان العقل. ٹھیک ہے، عقل مفقود ہو جاتی ہے، نائم ہو جاتی ہے. اور عقل کے سو جانے کو ہی نیند کہتے ہیں. دماغ سو جائے تو سو جائے تو نہیں جائے. اگر وہ جاگ رہی ہے تو نیند نہیں آتی. اس لیے پریشان آدمی جو ہوتا ہے اس کی عقل جاگ رہی ہوتی ہے، اس کو نیند کبھی نہیں. تنبیہ، یفہم مما تقدم ان الوجوب والامتناع یشترکان فی ضرورت الحکم. ان سابقہ مثالوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وجوب اور امتناع یہ دونوں مشترک ہیں. کس بات میں؟ فی ضرورت الحکم میں، حکم ضروری ہوتا ہے ان دونوں میں. حکم کیا ہے؟ ضروری ہے. ویفترقان فی ان الوجوب ضرورت الایجاب والامتناع ضرورت السلب. ہاں، سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ امتناع جو ہے وہ قضیہ سالبہ میں لگے گا، وجوب جو ہے وہ قضیہ موجبہ میں لگے گا. لیکن وہاں امتناع میں سالب ضروری ہوتا ہے، وجوب میں ایجاب ضروری ہوتا ہے، ثبوت ضروری ہوتا ہے. فرق اتنا ہے. وجوب میں کیا شے ضروری ہے؟ ایجاب اور ثبوت. امتناع میں کیا شے ضروری ہے؟ سالب ضروری ہے. تو امتناع بھی ضروری ہوتا ہے، وجوب بھی ضروری ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ امتناع میں سالب ضروری ہوتا ہے، ایجاب میں ثبوت ضروری ہوتا ہے. لہذا آپ
امتناع کی جب مثال دیں گے تو قضیہ آپ کو سالبہ لانا پڑے گا یا مدولہ لانا پڑے گا. مثلا زید لا کا ہے بل ضرورت ہے, زید لا حجر, سوری زید لا حجر بل ضرورت ہے. مدولہ یاد ہے بھول گیا ہے؟ یاد زید لا حجر, لاجر کو ہم عمل کر رہے ہیں. زید لا حجر ہے بل ضرورت ہے. تو اب یہ قضیہ کون سا بنے گا؟ امتناع. یہاں ضرورت سے مراد امتناع ہوگی, کیونکہ ضرورت لگے گا. یہاں امتناع میں بھی ضرورت لگے گا, وجوب میں بھی لازم ضرورت لگے گا. آپ نے اس ضرورت سے اب امتناع سمجھنا ہے یا وجوب سمجھنا ہے, یہ آپ قضیے کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. قضیہ موجب ہے تو آپ اس ضرورت سے مراد کیا لوگے؟ وجوب. قضیہ سالب ہے تو اس ضرورت سے آپ کیا مراد لیں گے؟ امتناع. ٹھیک ہے, زید لا حجر بل ضرورت ہے, یہاں لفظ ضرورت سے مراد آپ امتناع لیں, یعنی لا حجر یعنی حجر کا زید سے متصف ہونا ممتنع ہے. زید انسان بل ضرورت ہے, زید انسان ہے بل ضرورت ہے, یہ قضیہ موجب ہے. تو اب یہاں ضرورت سے مراد آپ وجوب لیں گے. کیا مطلب؟ یعنی انسان سے متصف ہونا زید کا ضروری ہے, اتصاف ضروری ہے, اس میں ثبوت ضروری ہے. احسن. تو اگر بل ضرور نہ لگائیں, نہیں ضرورت لگائیں گے تو پھر آپ قضیے کی جہت کو آپ نے جو ہے ملغا کر دیا. ٹھیک ہے, آپ کا اختیار ہے جہت لگاؤ یا جہت نہ لگاؤ. یہی پوچھنا تھا. ہمیں یہ واجب ہمارے لیے نہیں ہے اس کو. اگر آپ نہ بھی لگاؤ نا, جی قبلہ, آپ بلب نہ بھی جلاؤ تو بھی لائٹ اس کے اندر ہوتی ہے. آپ یہ لفظ جہت والا لفظ نہ بھی بولو تو بھی وہ اتصاف جو ہے اس کی حقیقت ان تین میں سے کوئی ایک ہوتی ہے. ان کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ان کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے لگا دی تو اس کا مطلب ہے آپ کو آپ نے گویا کہ ذکر کر دی, وضاحت کر دی. اور اگر آپ ذکر نہیں کرتے, وضاحت نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اس کی ان تین میں سے کوئی بھی وہ آپ کے لفظوں کی محتاج نہیں ہے. موضوع کا محمول کے ساتھ متصف ہونا یا ضروری ہے یا ممتنع ہے یا ممکن ہے, ان تین میں سے کوئی ایک ہوگا, چاہے آپ لفظوں میں ذکر کرو یا لفظوں میں ذکر نہ کرو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں ذکر نہ کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پھر وہاں ان تین میں سے کوئی بھی حالت نہیں ہے. چوتھا اپنا بنا رہے گی. نمبر 3, تیسری حالت کیا ہے جی؟ وہ ہے امکان. ومعنی ہو انہ لا یجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا یمتنع. ذات موضوع جو ہے اس کے لیے محمول کا نہ ہی ثبوت ضروری ہے اور نہ ہی اس کا ثبوت ممتنع ہے. نہ محمول کا ثبوت واجب ہے نہ اس کا ثبوت ممتنع ہے. جب ان دونوں میں سے کوئی بھی ضرور نہیں ہے تو فیجوز والاجاب والسلب معاً, ایجاب اور سلب دونوں اس کے لیے جائز ہیں. یعنی ایجابی نسبت بھی آپ دے سکتے ہیں, سلب بھی آپ دے سکتے ہیں. اے ان ضرورتین, ضرورت الایجاب و ضرورت السلب مسلوبتان معاً, یہ دونوں ضرورتیں مسلوب ہیں. فیکون والامکان معنی عدمیان, تو امکان کا معنی جو ہے وہ عدمی معنی ہے. یقابل ضرورتین, اور یہ مد مقابل ہے ضرورتین کے تقابل العدم والملکات. مصنف کہتا ہے کہ بھئی امکان اور مد مقابل جو سلب و ضرورت ہے ان کے درمیان تقابل جو ہے وہ ملکہ اور عدم ملکہ کا ہے. ولذا یعبر عنہم بقولہ, اسی وجہ سے جو ہے وہ تعبیر لے کر آتے ہیں سلب و ضرورت عن طرفین معاً, اے طرف الایجاب و طرف السلب للقضیہ. یہ بات سمجھ آئی ہے کسی کو یا نہیں آئی؟ نہیں قبلہ, یہ سب نہیں آئی نا. الجدار اعمی, کہہ ٹھیک ہے؟ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ صلاحیت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمی کا مطلب ہے سلب البصر, ٹھیک ہے, اور سلب البصر وہاں بولا جائے گا جہاں بصر ثابت ہو. جہاں بصر ثابت نہیں ہے وہاں اس بصر کا سلب کا استعمال بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے, یہی مطلب ہے. تو آپ نے کہا الجدار اعمی, یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمی میں جدار کے لیے بصر ثابت نہیں ہے. جہاں بصر ثابت نہیں ہے وہاں بس, کیونکہ سلب کیا, سلب ہوتا ہے بادل ثبوت, بالکل وہ ثبوت ہی نہیں ہے تو سلب کس کو کرو گے؟ ٹھیک ہو گئی بات. اچھا, تو ملکہ اور عدم ملکہ کہاں بولا جائے گا؟ جہاں پہلے صلاحیت ہو اور پھر آپ سلب کر دو صلاحیت کو,
تو وہاں کیا آ جائے گا؟ اس کا سلب آ جائے گا. صلاحیت کو ملکہ کہتے ہیں، اس کو سلب کر دو تو اس کو عدم الملکہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ مصنف کہتا ہے امکان کا معنی ہے سلب الضرورت. امکان کا معنی کیا ہے؟ سلب الضرورت. تو امکان کا معنی جب سلب الضرورت ہے تو اور امکان کے مد مقابل کیا ہے؟ وہ ضرورت ہے. ضرورت چاہے ایجاب کی ہے یا ضرورت چاہے سلب کی ہے، مگر ایک وہ دونوں ضرورت ہیں، اور یہ امکان کیا ہے؟ ان دونوں ضرورتوں کا کیا ہے؟ سلب ہے. ٹھیک. تو ضرورت جو ہے وہ ضرورت کا ہونا مد مقابل بنے گا کس کا؟ سلب الضرورت کا. امکان کا کیا معنی ہے؟ سلب الضرورت. تو سلب الضرورت کا مد مقابل کیا ہے؟ ثبوت الضرورت. ٹھیک ہے. ثبوت الضرورت یعنی ضرورت کا پایا جانا، ضرورت کا موجود ہونا. تو امتناع میں بھی ضرورت موجود ہوتی ہے، وجوب میں بھی ضرورت موجود ہوتی ہے. وہ دونوں کیا ہے؟ ضرورت ہے. وہاں ضرورت ہے، امکان میں کیا ہے؟ ضرورت مسلوب ہے. لہذا یہ دونوں جو ہے آپس میں کیا تقابل کھائیں گے؟ ملکہ اور عدم ملکہ کا. کون بول رہا ہے؟ مصنف صاحب بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب تم یہ بتاؤ کہ مصنف نے ٹھیک بولا یا غلط بولا؟ پہلے اب بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ ملکہ اور عدم ملکہ کا تقابل سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ تھوڑا سا کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ ملکہ اور عدم ملکہ، دیوار والی مثال میں نے ذہن میں اس لیے پہلے بٹھائی ہے. یہ سمجھ گئے. وجوب ضروری ہوتا ہے، جی وجوب میں محمول کا ثبوت ضروری ہوتا ہے، امتناع میں محمول کا سلب ضروری ہوتا ہے. سلب ضروری ہو یا ایجاب ضروری ہو، لیکن ہیں تو ضروری نا. تو امتناع اور وجوب دونوں کیا ہو گئے؟ ضرورت. ٹھیک ہے. امکان کیا ہے؟ سلب ضرورت. وہاں ضرورت ہے، یہاں سلب ضرورت ہے. ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ میں وہاں ضرورت ہے، وہاں محمول ضروری ہے، یہاں محمول کی ضرورت مسلوب ہے. سمجھ میں آ گیا. یہ بات ہے. امکان جو ہے تو یہ تو واجب کے مقابلے میں تو نہیں ہے نا، واجب کے مقابلے میں محال ہے نا، نہ کہ امکان. مقابلہ کر رہے ہیں، واجب ہے ایک کا تو لا واجب ہے نا، ان کا امکان سے کیسے کر رہے ہیں مقابلہ؟ واجب کا تقابل آپ امکان سے کیسے کرو گے؟ کیونکہ ہم نے واجب کا معنی کیا ہے ضرورت. واجب کا کیا معنی کیا ہے؟ ضرورت. اور امکان کا کیا معنی ہم نے بیان کیا ہے؟ سلب ضرورت. اس لیے ہم مقابل آ جائیں گے. معنی ذہن میں رکھو نا. سمجھ میں آ گیا. آ رہا ہے. تو مصنف کہتا ہے ان دونوں کے درمیان تقابل جو ہے وہ ملکہ اور عدم ملکہ کا ہے. وہاں ہے محمول کی ضرورت، یہاں ہے محمول کی ضرورت مسلوب. وہاں محمول کے لیے ضرورت ہے، یہاں محمول کی ضرورت مسلوب ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں زید کے لیے بصارت ہے، یہاں زید کے لیے بصارت نہیں ہے. وہاں محمول کے لیے ضرورت ہے، امکان میں محمول کے لیے ضرورت مسلوب ہے. تو ضرورت کا سلب اور ضرورت کا ہونا اور ضرورت کا سلب کرنا، یہ دونوں ایک دوسرے کیا ہیں؟ مد مقابل ہیں. اور ان کے درمیان ضرورت اور سلب ضرورت، ان کے درمیان تقابل جو ہے ملکہ اور عدم ملکہ کا ہے. کون بول رہا ہے؟ مصنف. ہاں کچھ سمجھ میں آئی؟ یہ بات نہیں آئی؟ جی. مصنف نے کہہ تو دیا ہے کہ ان کے درمیان تقابل جو ہے ملکہ اور عدم ملکہ کا ہے، لیکن یہ بات مصنف کی ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ بولو. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس میں ضرورت امکان میں ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے یہ مد مقابلہ ٹھیک ہے اور ملکہ ہے یا نہیں؟ دیکھو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اقسام کے درمیان جو تقابل ہوتا ہے نا،
اقسام کو آپس میں کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کی قسیم، ٹھیک ہے نا؟ جی یاد ہے یہ قسیم کا لفظ کہیں پڑھا آپ نے؟ جی اقسام ایک دوسرے کی کیا ہوتی ہیں؟ قسیم قسیم ہوتی ہیں، اور جب قسیم ہوتے ہیں تو قسیم کے درمیان اقسام کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تباین کا رشتہ ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، یعنی ہر قسم دوسری قسم کی کیا ہوتی ہے؟ متباین ہوتی ہے۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ اسم فعل، تو اسم فعل حرف آپس میں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے قسیم ہیں، اور قسیم ایک دوسرے کی کیا نسبت رکھتی ہے؟ تباین۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو آپ نے یہ 3 قسمیں بیان کی ہیں، امتناع، وجوب اور امکان۔ وہاں کلمے کی 3 قسمیں ہیں، یہاں آپ نے یہ اتصاف کی 3 قسمیں بیان کر دی۔ وہ یا اتصاف ممتنع ہوگا، یا اتصاف واجب ہوگا، یا اتصاف ممکن ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب یہ 3 قسمیں ہیں تو قسمیں کیا ہیں آپس میں؟ قسیم۔ قسیم کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کی کیا ہوتی ہیں؟ تباین۔ اتنی بات تو واضح ہے نا؟ تو اقسام کے درمیان یا تقابل ضدین کا ہوتا ہے اگر وہ وجودی اقسام ہوں، یا نقیضین کا ہوتا ہے اگر ایک قسم وجودی ہو دوسری قسم سلبی ہو۔ تو جو ہے قسموں کے درمیان، 2 قسموں کے درمیان، 3 قسموں کے درمیان تقابل کون سا ہوتا ہے؟ ضدین کا ہوتا ہے۔ کب؟ جب وہ اقسام وجودی ہوں، اور اگر ان میں سے ایک وجودی ہو ایک سلبی ہو، یا کچھ وجودی ہوں کچھ سلبی ہوں، تو پھر تقابل کیا ہوتا ہے؟ نقیضین کا ہوتا ہے۔ تو علماء نے یہ کہا ہے کہ وجوب اور امتناع وہاں ہے ضرورت، ٹھیک ہے نا؟ وہاں کیا ہے؟ ضرورت۔ امکان کیا ہے؟ سلب ضرورت۔ تو ضرورت اور سلب ضرورت ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ یا نقیضین ہیں یا ضد ہیں۔ یہ جو تباین کے اقسام میں سے ہیں، یہ تقابل اور عدم۔ ہاں، تباین کی تقابل جتنی بھی ہیں وہ سارے تباین کی اقسام ہیں۔ یہ ملکہ اور عدم ملکہ بھی ہیں۔ وہ بھی تباین۔ جب یہ تباین کا جز ہے تو لیکن فرق یہ ہے کہ ملکہ اور عدم ملکہ میں جب آپ ملکہ اور عدم ملکہ کا تقابل جاری کریں گے تو وہاں ضروری یہ ہے کہ وہاں دونوں کا موضوع ایک ہو۔ مثلا زائد وہ موضوع ہے، اما کا موضوع بھی وہی بنے گا، بصیر کا موضوع بھی وہی بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اما کا موضوع آپ جدار کو نہیں بنا سکتے، یعنی ایسی شے کو نہیں بنا سکتے جس کے اندر بصارت کی قابلیت نہ ہو۔ اما کا موضوع اسی شے کو بناؤ گے جس کے اندر بصارت کی قابلیت ہو، ٹھیک ہے نا؟ امکان میں ضرورت مسلوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ امکان میں کیا ہوتی ہے؟ ضرورت مسلوب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان میں آپ جب ضرورت مسلب کرتے ہو تو سلب کرنے سے پہلے اس کے اندر ضرورت کی صلاحیت موجود تھی، تو جو ہے امکان میں آپ کس چیز کو سلب کرتے ہو؟ ضرورت کو سلب کرتے ہیں نا۔ اچھا، ملکہ اور عدم ملکہ میں جب ملکہ کو سلب کیا جاتا ہے تو سلب کرنے سے پہلے اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اس ملکہ کی قابلیت ہوتی ہے۔ ضرورت کو اگر آپ ملکہ قرار دیتے ہو اور سلب ضرورت کو عدم ملکہ قرار دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ضرورت کو سلب کر رہے ہو تو سلب کرنے سے پہلے اس کے اندر ضرورت کی قابلیت موجود تھی، جبکہ امکان کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس وقت ضرورت کی وہاں قابلیت موجود نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی وہ عدم ملکہ جب ذاتیات میں ہو، یعنی ملکہ اور عدم ملکہ جب آپ بولتے ہیں تو کس کے لیے بولتے ہیں؟ اما کس کے لیے بولتے ہیں؟ اس کے لیے جس کے اندر بصیر کی قابلیت ہے۔ جس کے لیے بصیر کی قابلیت نہیں ہے اس کے لیے اما بولتے ہو؟ نہیں بولتے۔ اب آ جاؤ، امکان میں کیا چیز سلب کرتے ہو؟ ضرورت سلب کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ضرورت کیا ہوگا جی؟ ملکہ۔ عدم ملکہ سلب کرو گے تو عدم آ جائے گا نا، ضرورت خود کیا ہو جائے گی؟ ملکہ۔ سلب ضرورت یعنی ضرورت کا سلب کرنا یہ عدم الملکہ ہو جائے گا۔ ضرورت کا سلب کرنا کیا کہلائے گا؟ عدم الملکہ۔ تو ضرورت کا سلب کرنا عدم الملکہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس ضرورت نامی ملکہ کو سلب کر رہے ہو، سلب کرنے سے پہلے اس کے اندر اس ضرورت کی صلاحیت تھی، حالانکہ ایسا نہیں، جبکہ وہاں ضرورت کی صلاحیت نہیں ہے۔
زید کاتب، امکان کی مثال کیا ہے؟ زید کاتب، ٹھیک ہے نا، زید کاتب، زید کا کاتب ہونا ضروری ہے نہیں، نہ؟ اچھا دونوں مثالیں لے ہیں، زید کاتب واجب ہے نہ، نہیں، ممتنع ہے نہ، تو کیا ہے پھر؟ امکان ہے، امکان۔ امکان میں کیا کرتے ہو؟ ضرورت کو سلب کرتے ہو۔ اگر سلب ضرورت ملکہ ہے، ٹھیک، تو سلب ضرورت کو جب ملکہ بناؤ گے تو ملکہ سلب وہاں سے کیا جاتا ہے جہاں پر ہے اس ملکے کی قابلیت ہو۔ اس کا مطلب ہے زائد اور کتابت کے درمیان اتصاف ضروری تھا، اتصاف کے ضروری ہونے کی صلاحیت تھی، پہلے تھی۔ اب آپ نے اس ضرورت کو سلب کیا تو کیا بن گیا؟ یہ امکان۔ جبکہ ہم جب سلب کر رہے ہیں تو سلب کرنے سے پہلے اس کے اندر ضروری ہونے کی قابلیت نہیں تھی، یہ تھی نہیں، کسی بھی دور میں ضروری نہیں تھا اس کا قابل۔ ہاں زائد ہونے انسان، زائد کا انسان ہونا ضروری ہے، یہاں ملکہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر اس کو تم سلب کرتے ہو زید لیسا بے انسان، تو یہ سلب الملکہ ہو جائے گا، لیکن اس کے سلب کی نوبت نہیں ہے کہیں پہ، کیونکہ ذاتیات سلب نہیں ہوتی۔ سلب ہو جائے تو پھر واجب نہیں رہے گا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، تو جہاں ضرورت ہے وہاں سلب نہیں ہے، جہاں ضرورت مسلوب ہے وہاں وہ ضرورت کبھی تھی ہی نہیں، تاکہ آپ کہہ سکیں کہ پہلے وہاں قابلیت تھی اور اب ہم نے جو ہے اس کو سلب کر دیا۔ تو زید جو ہے ایک وقت جو ہے وہ بصیر ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا زندگی کی کسی عمر میں جا کے اس کو چوٹ لگی تو اس کی بصارت کھو گئی، کھو جانے کے بعد آپ اس کو زید العامہ کہہ سکتے ہو۔ تو زید العامہ اس لیے کہہ رہے ہو چونکہ کسی زمانے میں زید کے اندر بصارت کی قابلیت تھی، تو بصر کو سلب جو کیا ہے آپ نے، تو پہلے بصر کی اس کے اندر صلاحیت تھی۔ امکان میں ضرورت کو سلب کرتے ہیں، اگر امکان کو آپ تقابل بناتے ہو ملکہ عدم ملکہ کا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب آپ ضرورت سلب کر رہے ہو تو سلب کرنے سے پہلے کبھی اس کے اندر ضرورت کی صلاحیت تھی، جبکہ سلب و ضرورت جب بولا جاتا ہے تو یہ اس مرد میں بولا جاتا ہے جس مرد میں پہلے ضرورت کی قابلیت ہوتی ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ ان کے درمیان تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کا نہیں بنا سکتے۔ تقابل کیا بنائیں گے؟ ضدین کا بنائیں گے یا نقیضین کا بنائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پھر یہاں سے ایک بات آدمیہ، یہ معنی تو صحیح نہیں ہوگا۔